بغیرتی بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے پاکستان میں۔ آپ کہیں تو فرعونیت کے بھی تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر آپ فرعون کے دور کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دور میں بھی لوگوں کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ ان پر آئی کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کی مخالفت کی۔ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بحری جہاز ہے اور اس میں کچھ سوراخ ہو گئے ہیں اور پانی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ جو اس کا کیئر ٹیکر ہے، جس نے اس بحری جہاز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، وہ اس بحری جہاز کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے اور ان سوراخوں کو جلد از جلد بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہ اللہ آرام سے بیٹھا ہے، پانی اندر آتا جا رہا ہے، بحری جہاز پانی میں ڈوب رہا ہے، لیکن اسے کچھ فکر نہیں ہے۔ اللہ سب سے اوپر والے ڈیک پر چڑھ گیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی مجھ تک کبھی نہیں پہنچے گا، ڈوبیں گے تو وہ لوگ جو نیچے والے ڈیک پر ہیں، میں تو محفوظ مقام پر موجود ہوں اور پانی میری سطح تک کبھی نہیں آئے گا۔ اس بیوقوف اللہ کو، اس بیوقوف اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بچنا عوام نے نہیں ہے تو زیادہ دیر تجھے بھی نہیں لگنی پانی میں غرق ہونے کے لیے۔ آپ نے اس ملک کو کامیڈی سرکس کی ایپیسوڈ بنا دیا ہے۔ کوئی سیریسنس، کوئی انٹینشن، کوئی خارجہ پالیسی، کوئی بلاک سلیکشن، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے اگلے 5 سال 10 سال آپ کا پلان کیا ہے۔ بالکل راؤنڈ اباؤٹ میں آپ پوری زندگی چلتے آئے ہیں اور ہمیں لگا تھا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا تھا کہ آپ بدل گئے ہیں، لیکن آپ نے اسی ریت کو، اسی رواج کو جو 70-72 سال سے آپ کر رہے تھے، آپ نے اس کو قائم رکھا اور عوام کے منہ پہ ایک بہت بڑی لعنت دے ماری۔ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف عمران خان کی ضمانت پہ تماشے چل رہے ہیں کہ جی ان کو ضمانت کیوں مل گئی ہے، وہ کورٹ میں اس طرح سے کیوں پیش ہوئے ہیں، اس طرح سے کیوں نہیں پیش ہوئے۔ اور اس کے علاوہ عارف علوی نے جب الیکشن کی ڈیٹس دے دی ہیں تو یہ بکواس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ تو ڈیٹس دے ہی نہیں سکتے۔ بھائی میں مانتا ہوں یا مان لی آپ کی بات کہ وہ ڈیٹس نہیں دے سکتے، تو کیا ملک میں الیکشن نہیں کروانے؟ ان لانتیوں، بد کرداروں، بد نیت لوگوں سے بندہ یہ پوچھا کہ اگر الیکشن نہیں کروانے اور عوام کی نہیں سننی تو جنگ کا اعلان کر دیں اس قوم کے خلاف۔ آپ آج جنگ کا اعلان کریں اور کل سے قوم کو مارنا شروع کر دیں، کچھ مہینوں کا عرصہ لگ جائے گا، زیادہ نہیں لگے گا، یہ قوم ساری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نہ قوم بچے گی، نہ الیکشن ہوں گے، اور جو آپ کا ڈر ہے الیکشن سے، آپ کو جو ڈر لگتا ہے، آپ کا خوف ہے، راتوں کو آپ کے خواب میں اگر الیکشن کا لفظ آ جائے تو آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنا ڈر پیدا ہو گیا آپ کے اندر کہ اگر الیکشن ہو گئے ملک میں تو پھر آپ کے ساتھ بنے گی کیا؟ وہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا جب آپ عوام کو ختم کر دیں گے۔ تو بسم اللہ کریں اور ابتدا کریں اس پورے پروسیس کی۔ عوام کے خلاف آپ جنگ نہ بھی کریں، جنگ سے اپنے ہتھیاروں سے ان کو نہ بھی ماریں، زندہ رہنے کے قابل تو آپ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب ایک روٹی، ایک گھی، 1 کلو چکن، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے ایک عام آدمی کو چاہیے تھیں، وہ ان کی ایکسیس سے بہت دور جا چکی ہیں۔ مڈل کلاس جو لوور کلاس سے تھوڑا سا زیادہ عیاشی کر لیتا تھا، آپ نے اس کی عیاشی کو بھی ٹوٹل ختم کر دیا ہے۔ اب اس ملک میں کچھ عرصے کے بعد 2 ہی کلاسز رہ جائیں گی، ایک ہوگی اپر کلاس اور ایک ہوگی لوویسٹ لوور کلاس۔ آپ لوگ اربوں کے اربوں کھا گئے اور آپ نے ہمیں ایک قطرہ پانی کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ لعنت ہو آپ کی زندگی پر، آپ کی ایسی سوچ پر، آپ کی اپروچ پر جس نے قوم کا آج یہ حال کیا ہے۔ عوام آپ کی کتنی عزت کرتی تھی، اپنی جان چھڑکتی تھی، آپ کو جہاں دیکھتی تھی وہاں پہ سلوٹ کرتی تھی۔ جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، تب بھی ایک شان، ایک مان ہوتا تھا کہ بھائی فوج ہماری رکھوالی کر رہی ہے، یہ فوج ہے تو ہم ہیں۔ اس جھوٹے سے خواب کے ساتھ ہماری کئی نسلوں نے زندگی گزار لی ہے، ہم بھی آگے گزارنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہم سے یہ خواب ہی چھین لیا۔ اب آج ہمارے پاس نہ روٹی ہے، نہ یہ خواب ہے، کیا ہے؟ ایک غصہ ہے کہ ہم اتنے بیوقوف کیوں تھے کہ تمہیں پہچان ہی نہ سکے۔ ہمیں لگا کہ خطرات باہر ہیں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ خطرات باہر نہیں، خطرہ سب سے بڑا تم ہی تھے۔ آپ صرف صبر کریں، تھوڑا انتظار کریں، آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کا وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے آپ بہت لمبے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا بھر گیا ہو تو اس ملک کے بارے میں سوچیں، اس ملک کا تھوڑا خیال کر لیں۔ ہے تو یہ ایسی امید جس کی روشنی، جس کی کرن نظر نہیں آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر
پھر بھی یہ بندہ امید کر رہا ہے کہ شاید آپ کو عقل آ جائے اور آپ کچھ ایسے کام کر جائیں کہ اس ملک کی کشتی میں جو سوراخ ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھرنے کے لیے آپ کی محنت لگ جائے۔ خدا را اس ملک کو برباد نہ کرے، خدا را اس ملک کو برباد نہ کرے۔